على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. پچھلا جمعہ اللہ کی توفیق سے اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں کا صدقہ خلیفہ دوم صاحب مزار مصطفیٰ مراد رسول کشتہ عشق رسول وزیر مصطفیٰ مشیر مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گفتگو کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی، اور اب چونکہ محرم الحرام کی آج 2 تاریخ ہے تو ادھر سے پھر اب ہم وہ صحبت والے بھی ہیں، قربت والے بھی ہو گئے، اور اب ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں پروردہ خون رسول، خون بطول، نور عین مولا علی المرتضیٰ، راکب دوش سوار مصطفیٰ، شہزادہ گل گوں قبا، بحر معرفت مصطفیٰ، متصل قرآن، شبیہ مصطفیٰ، شکل مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، اوصاف مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ کا مظہر سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، اور فضائل مناقب اہل بیت پہ ہمارا یہ جمعہ ہوگا۔ اگلا جمعہ 9 محرم کے قریب آ جائے گا تو پھر ہم وہ شہادت پر گفتگو کریں گے، فلسفہ شہادت، اور اس پر نوکری پیش کرنے کی سعادت اور جسارت کر لیں گے۔ پھر یہی سلسلہ ہمارے 4 جمعے یہ محرم الحرام کے اسی پر انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، اس کی عقلی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پیار کرے مگر آپ کے بچوں سے پیار نہ کرے، آپ کے گھر والوں سے پیار نہ کرے، آپ اسے اچھا جانیں گے؟ کیا وہ آپ کے دل میں گھر کر سکتا ہے؟ بس یہ مختصر سا تعویذ قربت اگر سمجھ لگ جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ حضور سے جو محبت کرتا ہے تو جن سے حضور محبت فرمائے، تو جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ محب کا محبوب ہوتا ہے۔
تو جس سے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرمائے، جن سے اپنی محبت کا اظہار فرمائے، تو محب کے لیے لازم ہے وہ محبوب کی محبتوں سے بھی محبت کرے، یہ لازم ہے، ورنہ اس کی محبت درست نہیں ہے۔ میں نے اس کو ایسے ہی کہہ دیا تعویذ قربت یہ قربت کا تعویذ ہے۔ حسین پاک اور آل پاک کی محبت حضور سے محبت کا وسیلہ اور طریقہ ہے۔ اس کے لیے اگر دل میں تنگی آئے، اسے سوچنا چاہیے ایمان کی جان تو مصطفیٰ ہیں اور حضور کی جان تو علی و فاطمہ و حسن و حسین ہے علیہم السلام رضوان اللہ اجمعین۔ اگر ان سے پیار میں تنگی آ رہی ہے اور ان سے محبت کرتے ہوئے، مودت کرتے ہوئے فرقوں کو درمیان میں نہ لایا کریں۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، کبھی کبھی میں بتایا کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ گرو نانک کا تعلق کس فرقے سے ہے؟ نہیں، فرقے سے ہے، کسی مسلمان فرقے سے تھا، سکھوں سے ہے نا، سکھوں کے گرو ہیں، یعنی ان کے بڑے سب سے بڑے بانی وہ ہیں سکھ مت کے، سکھ مذہب کے۔ اب وہ تو مسلمان، چلیے اس پر مختلف ہی رائے بھی موجود ہے، مگر میں ایک بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ ان سے کسی نے کہا، ان کے شاگردوں نے، محرم کے دن تھے، کہا بابا آپ جگت گرو ہیں۔ کیا؟ جگت گرو ہیں۔ تو گرو نانک کہنے لگا جگت گرو میں نہیں، جگت گرو حسین ہے۔ ایسی کرنی کر گیا جو سنے سو روئے۔ بال کا جگت گرو میں نہیں، جگت گرو حسین ہے۔ ایسے بھی کوئی رب کو مناتا ہے جیسا حسین نے منایا؟ ایسے بھی کوئی عشق کرتا ہے اپنے مالک سے؟ کوئی ایسے بھی اپنے نانا کی لاج نبھاتا ہے؟ کوئی ایسے بھی اپنے ماں کی تربیت آغوش کا بھرم رکھتا ہے؟ ایسے بھی کوئی علی کے لال کو، علی کے لال نے جس طرح سے دین اور مصطفیٰ اور خدا کے لیے کیا، ان کی محبتیں حضور سے محبت کا ذریعہ ہے۔ اور صرف محبت کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، اس پر اصرار کرنا، اس کا ذکر کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا، ان کے مناقب بیان کرنا، ان کے ذکر پر بات کرنا، یہ قربت خدا بندی کا ذریعہ بھی ہے اور قربت مصطفیٰ کا ذریعہ بھی ہے۔ تو آج کے لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی، سورہ الشورى کی مشہور۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل، میرے محبوب آپ فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ فرمایا حبیب آپ فرما دیں کہ میں تم لوگوں سے، یعنی اپنی امت سے، کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، اپنے کار رسالت، فریضہ رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اب تاجدار کائنات کی زندگی مبارکہ و مطہرہ کے بڑے بڑے واقعات، جس میں حضور پر کیا کیا قسم کی آزمائشیں آ رہی ہیں، دندان کا کونا بھی شہید ہو رہا ہے، طائف کی وادیاں بھی شامل ہیں، سب کچھ ہے، اونٹوں کی اوجڑیاں بھی رکھی جا رہی ہیں، ہائے ہائے، رخسار مقدس و اقدس جس کی قسمیں اللہ کھاتا ہے، اس میں خود کی کڑیاں دھنس رہی ہیں، خون بہہ رہا ہے، بے ہوشی کی کیفیت آ رہی ہے، یہ سارا کچھ 63 سالہ زندگی، اور رب کہہ رہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا، کچھ طلب نہیں کرتا۔ ساتھ ہی فرمایا الا المودۃ فی القربى، مگر میں تمہیں یہ ضرور کہتا ہوں میری قرابت کی محبت اور مودت کا خیال رکھنا، اپنی قرابت کی مودت چاہتا ہوں۔ حضور لگتا ہے اس قرآن کی آیت کی روشنی میں کربلا کو دیکھ لو، حق کی لکیر یہ آیت ہی کھینچ دیتی ہے کہ وہ کون مودت اور قربت والے ہیں۔
حضور کا اجر رسالت کون دے سکتا ہے؟ جو حضور نے اپنا فریضہ رسالت رب کے حکم سے بلغ ما انزل الیک کا ادا کیا ہے، قم فانذر کا ادا کیا ہے، کون کر سکتا ہے؟ اور حضور فرما رہے ہیں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر یہ چاہتا ہوں کہ تم میری قرابت کا، میری آل پاک کی مودت کا، قربت کا خیال رکھو۔ اگر اس کا خیال نہیں تو مجھے یہ آیت کو پھر پلٹیں، ایسے لگتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے رب فرما رہا ہے حبیبی نے بتا دو اگر تم نے میری قربت کی مودت کا حیا نہ کیا، خیال نہ کیا، تو ایسے ہی ہے جیسے تم نے میرے کار رسالت اور میری رسالت کا اقرار نہیں صحیح کر رہے، یعنی تمہارا رابطہ میری رسالت سے کٹ گیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رابطہ میرے ساتھ وابستہ رہے تو میرے محبوبوں سے وابستہ رہو، اور جو میرے محبوبوں سے وابستہ نہیں، جن سے میں محبت کرتا ہوں، میرا ان سے کیا واسطہ، میری ان سے کیسے محبت، کیسے؟ میں آپ کو اس کی مثال، اللہ نے کہا میرا حبیب تو ہے میرے، یعنی تاجدار کائنات کو فرمایا حبیب آپ میرے حبیب ہیں، تو کہا روزہ رکھا یا قربانی پہلے کر لی صحابہ نے رضوان علیہ اجمعین؟ اللہ نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ کریم تجھ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ کب بتانا چاہتا ہوں جو رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، بس یہی بتانا چاہتا ہے رب۔ اطاعت کی بات آئی، کہا آتی اللہ و آتی الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی۔ سوال کیا مالک اطاعت تو کسی کے قدموں کی نشانوں کی ہوتی ہے، تو قدموں سے ہی پاک ہے، جسم سے پاک ہے، تیری اطاعت کیسے کرے؟ رب نے کہا چلو میں یوں کہہ دیتا ہوں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، میں یوں کہہ دیتا ہوں جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رب چاہتا تو کہہ سکتا تھا نا عاشقو، رب کہہ سکتا تھا نا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میرے نبی کی اطاعت کی، اس نے میرے محبوب کی اطاعت کی، اس کو اتنا اجر ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، اتنی عبادات۔ رب نے کہا نہ، یہاں پر اجر کی بات نہیں، یہاں ذات کی بات ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اسے میں ملوں گا۔ اجر یہی ہے کہ اس نے اللہ کی، خالق کائنات کی اطاعت کی۔ جس طرح سے رب اپنے رسول کو خود سے جدا نہیں کر رہا، ہو بہو مصطفیٰ اپنی آل کو خود سے جدا نہیں کر رہے، وہ خود سے جدا نہیں کر رہے۔ جس طرح رب نے اپنے حبیب کو جوڑ کے رکھا، تاجدار کائنات نے اپنی آل کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا۔ یہ نقطہ شاید پہلے بھی بیان کیا، اچانک پھر آ گیا، چلیں کوئی نہیں، جب بھی آئے لطف آنا چاہیے خیر والی بات کا۔ رب نے قرآن میں کہا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے۔ فرمایا اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھی بھیجو اور کثرت و ادب سے سلام بھی بھیجو۔ آ گیا، اب عربی تو جانتے تھے نا صحابہ، تو درود کی بات آئی تو سمجھ گئے، بارگاہ رسالت میں پہنچے، پوچھا اللہ کے حبیب کیسے درود بھیجے آپ پر؟ سلام تو ہم بھیج لیتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام تو پیش کر دیا، درود کیسے بھیجیں؟ ایک چیز مچل مچل کے پھر لوٹ لوٹ کر آ رہی ہے محبت کی زبان میں، یہ پہلے بھی ایسے پھر بار بار رہا نہیں جا رہا، اس کو ریپیٹ نہ سمجھا کریں، اس کو ایسے ہی سمجھا کریں جیسے کبھی کبھی سالن کا ذائقہ اچھا لگے تو بندہ بار بار دکان پہ جاتا
تو ایسا سمجھ لیا کریں کبھی کبھی تو وہ ذوق آتا ہے. واری جائیں رب کے. عربی میں نماز کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز میں صلاۃ. اور درود پاک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ. کیا؟ ادھر بھی صلاۃ ادھر بھی صلاۃ. رب نے لفظ بھی اپنے محبوب اور اپنی عبادت کے لیے ایک چنا ہے. اگر صلاۃ للہ ہو جائے تو عبادت اور نماز، اور صلاۃ للرسول علی الرسول ہو جائے تو درود پاک. اور یہ دونوں چیزیں اس نے اپنی نماز میں جمع فرما دی. دونوں چیزیں جمع فرما دی. ہائے ہائے، جوڑا کہ نہیں جوڑا؟ دکھائیں مجھے توڑا کہاں پر ہے، توڑا کہاں پر ہے؟ رب نے کہا میں نے تو اپنے حبیب کو کبھی خود سے چھوڑا ہی نہیں، خود سے توڑا ہی نہیں. آگے آئیں. اب حضور کی بارگاہ میں صحابہ ہے، عرض کی حضور آپ پر درود و سلام کیسے پڑھیں، درود کیسے پڑھیں؟ حضور نے فرمایا یوں پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ درود ہو، برکات ہو تاجدار کائنات یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، اور حضرت ابراہیم پر اور ان کی آل پر. رب نے کہا تھا درود پڑھو مصطفیٰ پر. کیا؟ درود پڑھو، یصلون علی النبی، درود پڑھو مصطفیٰ پر. آقا سے پوچھا درود کس پر پڑھے؟ کہا مجھ پر بھی، میری آل پر بھی، میرے اجداد پر بھی. کیا وجہ ہے؟ رب نے حبیب سے نہیں، رب نے کہا سونیا میں نے تو درود تیرے لیے کہا تھا. رب نے کہا ٹھیک ہے سونیا میں نے تیرے لیے کہا چونکہ تو میرا محبوب ہے، اور تو نے اپنی آل کے لیے کہا کیونکہ وہ تیرے محبوب ہے. اب آل پر درود کیوں بھیجا اور اجداد پر کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ حضور کی وجہ سے نسب بھی پاک ہے اور نسل بھی پاک ہے، حسب بھی پاک ہے اور نسب بھی پاک ہے. نسل پر درود بھجوا کر کہا مصطفیٰ کی نسل ہے، اور آل ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام پر درود بھجوا کر بتایا صرف نسل ہی پاک نہیں، مصطفیٰ کی وجہ سے اجداد و حسب مصطفیٰ. حسینیت ایسے نہیں، پتہ لگے یہاں کہ حسینی بیٹھے ہیں. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، ایسے پتہ لگا کرے. اب اضافہ صرف نعرہ حیدری تک نہیں، محرم میں امام حسین کا ذکر ہے. اس وقت حق و باطل کی تفریق حسین ہے، حضور کے حسین ہیں اور آل پاک کی محبت. اب سمجھ لگی میں نے جو بات ساری کی تھی؟ رب نے کہا سونیا میں تجھ پر درود بھجوانا چاہتا ہوں کہ تیری ذات پر درود پڑے، اور میں بھی بھیجتا ہوں. آقا نے فرمایا مولا مجھ پر ہے نا تو کہ میں تیرا محبوب ہوں اور میری آل میرے محبوب ہیں. ہائے 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 ہائے. اب پتہ لگی ان سے پیار کتنا ضروری ہے، ان سے محبت اور مودت. ہمیشہ اس پر بات کرتا ہوں، مودت کیا ہے؟ مودت وہ شے ہے جس کے بغیر زندگی ہی ممکن نہیں، اور شرعی اعتبار سے معنی یہ ہے مودت وہ شے ہے جس کے بغیر ایمان کی بقا ہی ممکن نہیں. ایمان نہیں باقی اگر یہ مودت نہیں ہے. اور وہ مودت کے معنی سمجھنا ہو تو صوفی درویش اہل اللہ وہ بھی اور مفسرین بھی مثال دیتے ہیں اس کی. وہ کہتے ہیں مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے.
محبت کے بغیر زندگی ممکن ہے، مودت کے بغیر نہیں۔ کیسے؟ آپ مچھلی کو پانی سے نکالیں، کیا ہوگا؟ مچھلی تڑپے گی، تڑپ کر پیغام دے رہی ہے وفا کا پانی کو کہ تیرے بغیر زندگی ممکن نہیں، میں تیرے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، مجھے خود سے جدا نہ کر، مجھے دور نہ لے جا۔ جب زیادہ دیر ہوتی ہے تو تڑپتے ہوئے جان دے کر پانی کو پیغام وفا دیتی ہے، اے پانی مجھے بے وفا مت سمجھنا، میرے پاس جان ہی تھی وہی تیرے نام پروار دی، وہ تیرے نام پروار دی۔ اور جب ہم اسے گھر لاتے ہیں، کاٹتے ہیں، بھونتے ہیں، جیسا بھی چاہیں بنا کر کھاتے ہیں، اب پھر موت سے نئی زندگی پاتی ہے مچھلی، اور ایک زندہ جسم کا جزو بدن بنتی ہے۔ تو جزو بدن بن کر مچھلی کھا کر پہلی طلب سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے؟ ہائے، پانی کی طلب کرتی ہے۔ پھر پیغام وفا جاتا ہے پانی کو، اے پانی مجھے بے وفا مت سمجھنا، جیسے ہی زندگی نئے رنگ میں ملی میں نے تجھے ہی پہلے طلب کیا ہے۔ اب اس کا مفہوم ہے مناقب اہل بیت میں کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ میں یہ ہے، فرمایا لوگوں میری آل سے یوں وفادار رہنا، میری آل کی محبت کے ساتھ، ان کے مناقب کے ساتھ، ان کی ذات کے ساتھ، ان کی شان کے ساتھ جڑے رہنا، کہ اس طرح جڑے رہو کہ دنیا میں رہو تو بھی ان سے وفا والے رہنا، جفا والے نہ بننا۔ اور جب تم قبر و حشر میں پہنچو گے تو المرء مع من احبا، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا، ان سے محبت کرنے والا۔ تو جو بھی ان کی گلی کا مسافر ہوا، سرکار کی گلی کا مسافر ہوا، وہ ہمیشہ در اہل بیت سے ہی حضور تک پہنچا۔ اس کے بغیر قربت مصطفیٰ اور قربت خدا نہیں مل سکتی۔ اور حضور نے خود صحابہ نے پوچھا، اللہ کے حبیب من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت مودتہم، آقا وہ کون ہیں، وہ ہستیاں کون ہیں جن سے مودت کرنا ہم پر واجب ہے؟ اب دو گروہ ہیں ویسے تو بڑے، اور بھی ہیں، مگر آل پاک میں دو بڑے گروہ، میں عقیدہ اپنا بیان کرتا جاؤں۔ ازواج مطہرات نبی بھی آل پاک میں شامل ہیں، اور پنج تن پاک جنہیں ہم کہتے ہیں اپنے انداز میں، وہ بھی وہی آل پاک، وہ بھی آل پاک۔ نہ ان کو نکالنے سے عقیدہ درست ہوتا ہے کہ کوئی صرف پنج تن پاک کو کہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ بیٹی سے بھی نسب نہیں چلتا، نعوذ باللہ۔ جس طرح حضور سب سے ممتاز ہیں، اسی طرح حضور کا نسب بھی آقا کی وجہ سے سب سے ممتاز اور یگانہ ہے۔ اوروں کے لیے اصول ہے بیٹوں سے چلتا ہے نسب، تاجدار کائنات کا نسب ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے چلتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بیٹوں کے ذریعے نسب چلاتے ہیں۔ رب نے کہا نہیں حبیب، تیرے بیٹے خود نہیں جوان نہیں کیے، وجہ ہے، حکمت ہے اس، وہ ایک علیحدہ حکمت ختم نبوت بھی ہے اور وجوہات بھی، وہ پھر آگے انشاءاللہ مضامین چلیں گے نا، پتہ لگ جائے گا، میں اشارہ دے دیا بس۔ اور یہاں معاملہ ہی مختلف ہے۔ تو فرمایا تو آل پاک میں یہ بھی شامل ہیں اور ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ کیا گھر والیوں کے بغیر بھی کبھی گھر ہوتے ہیں؟ ماؤں کے بغیر بھی کوئی گھر کہتے جی میرے ابو بہن پر آتے، بس وہ کہیں گے امی کتنے گئی؟ ماؤں کے بغیر بھی گھر ہوتے ہیں۔ اور کیا شان آل نبی، ازواج مطہرات کی شان کیا ہے جن سے اللہ مخاطب ہوا ہو، یا نساء النبی، جنہیں رب نے کائنات میں سے کسی سے براہ راست مخصوص کر کے خود
کلام کیا ہو ایمان والوں اور انسانوں کے علاوہ، کہا ہو اب میرے مخاطب صرف وہ ہیں جو میرے محبوب نبی کی ازواج ہیں. تو گھر والیوں کے بغیر بھی کبھی گھر ہوتا ہے. آگی بات سمجھ. تو اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص بتایا. پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے قرابت دار ہیں؟ یہ دو باتیں کرنے کے بعد میں عموم پر پھر حدیث پر آیا ہوں، کیونکہ حضور باور کروا رہے ہیں نا، قانون بدل رہے ہیں کہ اوروں کی قربت اور نسبت اور نسب اولاد سے چلتا ہے. اب میری تو اولاد حضور کی بظاہر جوان نہیں، تو پھر کس کے نسب کی قرابت سے محبت کریں؟ حضور نے فرمایا وہ جن کی محبت مودت تم پر واجب ہے، علی جن و فاطمہ، تو فرمایا وہ علی ہیں و فاطمہ وابنہما، اور ان کے دونوں شہزادے حسن و حسین ہیں. اور حضور نے پھر ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی. ہائے ہائے، جو میں نے بات ساری کی تھی تاجدار کائنات نے ساری بات خود وضاحت سے فرما دی. فرمایا اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ اس نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اور وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم پر شفقت کرتا ہے، بے حساب رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، لطف و عطا کرتا ہے، نعمت و کرم کرتا ہے. صبح و شام تم اس کی نعمتوں اور رحمتوں کے سمندر میں غوطہ زن رہتے ہو. تم پر اللہ کی نعمتوں کی موسلادھار بارش رہتی ہے. اس کی وجہ سے اللہ سے پیار کرو. اور اگلا جملہ اس سے پیارا ہے. فرمایا مجھ سے، یعنی تاجدار کائنات اپنی بات فرما رہے ہیں، فرمایا مجھ یعنی حضور سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. مجھ سے اس لیے پیار کرو کہ میں اللہ کی محبت ہوں. مجھ سے اس لیے پیار کرو کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے. یہ بات ہو گئی. آگے فرمایا اور میری آل پاک سے اس لیے پیار کرو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور میری محبت کے حصول کے لیے میری اہل بیت سے محبت کرو. اللہ کی محبت کے حصول کے لیے مجھ سے محبت کرو. ہائے واہ واہ، کیا دائرہ بنا رہا ہے رب. تاجدار کائنات کیا باتیں فرما رہے ہیں. یہ حضور کی محبت، یہ پیغام دیا جا رہا ہے وہ مولا علی کی محبت ہو. اسی لیے مولا علی اور مرتضیٰ کی بات آئے تو سیدنا صدیق اکبر کا دور ہو، سیدنا فاروق اعظم کا دور ہو، ان کے مشیر بھی اور چیف جسٹس بھی، قاضی القضاء بھی، سارے ادوار میں مولا علی رہے، مولا علی رہے. اور حضرت فاروق اعظم جس بباغ دہل انداز میں شان مولا علی بیان کرتے، آپ فرماتے مائیں عاجز آ گئی ہیں کوئی دوسرا علی پیدا کر سکے. حضور کی تو حدیثیں موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے سب سے زیادہ مناقب میں جس شخصیت صحابہ میں اور آل پاک میں کثرت سے جن کے مناقب سب سے زیادہ احادیث میں نمبرنگ میں بیان ہوئے ہیں، وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ. ان سے مروی. اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. حضور کا یہ کہہ دینا اور فرمانا مولا علی کے لیے علی جی منی وانا من علی جن ولا یؤدی عنی الا انا او علی جن. حضور نے فرما دیا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، یعنی میں منبع ہوں اور میرا مصدر علی ہے. اگر تم مجھے علم کا منبع مانتے ہو تو اس کا سرچشمہ علی ہے. اگر تم مجھے حلم کا سرچشمہ مانتے ہو منبع، تو اس کا مصدر میں ہوں اور میرا منبع اور اس کا منبع علی ہے. یعنی اصل سمندر مولا علی تاجدار کائنات ہے، اور اس سمندر کے دریا مولا علی المرتضیٰ ہے، فیض مصطفیٰ. آگی بات سمجھ. اور حضور نے فرمایا صحابہ کا بھی طریقہ تھا. صحابہ نے منافق میں اور اپنے میں پہچان کرنی ہوتی،
یہ روایات میں موجود ہے. تو ذکر علی شروع کر دو. فضائل و مناقب علی المرتضیٰ ہوتے. اگر چہرہ چیب جبیں ہو جاتا تو سمجھ جاتے کہ ساڈا نہیں، دوجی پارٹی ہے، ہمارا نہیں ہے. اور چہرہ خوشی سے تر و تازہ ہو جاتا سمجھ جاتے ہمارا. اب اسی طرح صحابہ کے بغض کے لیے بھی یہی معاملہ ہے کہ صحابہ کی محبت کا ذکر. ہمارا طریقہ چونکہ مسجد قدسیہ نے ہمیں جو اسلاف سے ملا، جس کا دن ہو ان کی بات کرو. یوم صدیق اکبر آئے تو سیدنا صدیق اکبر کی شان کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولیں، باہر والے بھی بولیں جو سنتے ہیں. اور شان فاروق اعظم کی بات آئے تو ان کا ذکر. اور جب شان آل پاک کی بات آئے تو ان کا ذکر. اور یہ سب شانیں در والے ہوں یا گھر والے، دونوں کو شانیں ملی مصطفیٰ کے صدقے، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بغیر نہیں، اس کے بغیر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسی کے صدقے سب کچھ. تو عرض کر رہا ہوں، اب اس میں کئی دفعہ نا سوالات اب خلط مبس ہو جاتا ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ آل پاک کا ذکر لگتا ہے جیسے، کیونکہ ہم نے اس کو فریم میں دیکھ رہے ہیں فرقہ کے، کہ فلاں فرقہ آل پاک کا ذکر زیادہ کرتا ہے تو فلاں. یاد رکھنا، ان سے محبت فرقوں میں نہیں، ان کی محبت ایمان ہے. ان سے محبت کرنا ایمان کا جزو لا ينفق ہے. ان کو غلط آئینوں سے مت دیکھو، غلط آئینہ ساز اور اینک والے اور دوائی والے کے پاس مت جاؤ. جس طرح غلط اینک کا نمبر لگ جائے تو بتائیں نظر آنا ٹھیک ہوتا ہے کہ خراب ہوتا ہے؟ ہی کو شی اور شی کو ہی نہ کر دے، بولیے ہو جائے گا نا، کیونکہ دھندلا ہو جائے گا. تو بس یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اینک ساز درست رکھو. وہ پچھلے جمعے میں نے جو زہر والے اور شہد والے بتائے تھے وہ ذہن میں رکھنے بات. تو شہد والوں کے پاس جاؤ گے نظر ٹھیک بھی کر دیں گے اور اینک بھی ٹھیک لگا دیں گے. پھر نفرت، عداوت و تفرقہ نہیں رہے گا. وہاں پر قرآن، محبت، دلیل اور مودت آ جائے گی. وہ محبت آل پاک بھی دیں گے، محبت صحابہ بھی دیں گے، اور ادب و تعظیم اتباع رسول اور عشق خدا اور عشق الہیہ کے سمندر کی خیر بھی عطا فرمائے. اس کے بغیر ممکن نہیں. اب کئی دفعہ، اب میں آپ کو ایک اور نشانی بتانے لگا ہوں. آج کے دور میں محبت آل پاک میں جب ذکر کیا جاتا ہے، ایسا ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوا، محبت اہل بیت پہ ذکر کیا، سند صحابہ کی بیان کی، تو کئی دفعہ، ایک دفعہ ہوا شخص آ گیا خطاب کے بعد، آپ نے ذکر صحابہ نہیں کیا. مجھے بتائیں کیا حسین پاک صحابی نہیں؟ کیا حسن پاک صحابی نہیں؟ علی المرتضیٰ صحابی نہیں؟ کیا سیدہ کائنات صحابیہ نہیں؟ کہنے لگے صحابیہ، لیکن صدیق اکبر کا بھی ذکر کرنا تھا. فاروق، میں نے کہا میں نے ان کا ذکر نہیں، ان کے آپ نے ان کی سند تو بیان کی ہے. میں نے کہا میں جنہیں صدیق اکبر کہہ رہا ہوں میرا عقیدہ سمجھ نہیں لگ رہا. فاروق اعظم کہہ رہا ہوں ابھی بھی عقیدہ سمجھ نہیں لگ رہا تمہیں؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا بات سنو پھر توجہ سے. اس طرح کرنا، رمضان کے مہینے میں، جب رمضان کا مہینہ ہو، روزوں کا مہینہ، تم حج کے فضائل شروع کر لینا، بڑی عید کے فضائل شروع کر لینا. اور جب حج کا مہینہ آئے تم رمضان کے فضائل شروع کر لینا. کہنے لگا جی ایسا تو نہیں ہوتا. میں نے کہا وہاں نہیں ہوتا تو یہاں بھی نہیں ہوتا. آگی بات سمجھ. تو جب محرم شہادت امام حسین ہے، 21 رمضان یوم علی ہے، یا یوم صدیق اکبر ہے، تو پھر ان کا ذکر. اور جو اس دن جان بوجھ کر ایسی بات کرے جس سے تفرقے کی بو آئے تو سمجھ لینا وہ ہے، وہ تفرقہ باز ہے. اس کی اینک والے درست نہیں، اس کا نمبر ہی غلط لگ گیا ہے. اس کے نمبر کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. وہ کوئی ہو، مجھے اس سے پرواہ نہیں.
اگر امت یہ سمجھ جائے یقین جانے امت میں تفرقہ نہ رہے، وحدت آ جائے۔ ہم تفرقوں سے نکل آئے، ہم باتوں میں نہ آئے۔ ایک اور سوال بڑا کیا جاتا ہے محرم میں، میں اب چونکہ ممبر پر بیٹھا ہوں، میرا اب یہاں پر میں اس ممبر کی وفا نہ کروں جس ممبر کو مصطفیٰ چھوڑ کر حسن و حسین کو اٹھا لیں، میں اس ممبر کا خیال نہ کروں کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، میں حق نہ بیان کروں، میں لوگوں کا خیال کروں تو قیامت میں لوگوں نے تو نہیں، مجھے تو کالی کملی والے نے بچانا ہے۔ ہمارے پاس تو اور کچھ ہے ہی نہیں، اعمال میں پتہ نہیں اخلاص کتنا ہے یہ انہیں پتہ ہے، مگر یہ تو پتہ ہے پلے کم صحیح، مگر یہ دعویٰ تو ہے پلہ تو مصطفیٰ کا ہے نا، اور ان کی آل پاک کی نسبت تو ہے، ان کے صحابہ کا ادب ہی تو ہے۔ چلے ذکر کرتے کرتے کبھی خیر پڑ جائے گی، ہائے ہائے۔ تو سوال کبھی تب یہ بھی پوچھتے ہیں لوگ، محرم الحرام میں شادی کر لیں شادی 10 محرم کو 9 محرم کو، محرم میں شادی کرنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ میرا ان سے سوال ہے، میں پاکستان میں رہتا ہوں، لاہور اور پنجاب کا رہنے والا ہوں، ہمارے ہاں طریقہ تو عرف یہی ہے کہ جب شادی کی تاریخ بچوں کی رکھی جاتی ہے، ہر چیز شرعی دیکھتے ہو کہ کچھ محبتوں کے تقاضے بھی دیکھتے ہو؟ محبت کے تقاضے بھی دیکھتے ہو نا شریعت کے ساتھ جوڑ کر۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں، کیا جب ہم شادی کی تاریخ اپنے بیٹے بیٹی کی رکھتے ہیں، بھائی بہن کی رکھتے ہیں، تو اس دن آپ کے دادا کی وفات کا دن آ جائے، آپ کے نانا کی وفات کا دن آ جائے، آپ کے والد کی وفات کا دن آ جائے، آپ کی والدہ کی وفات کا دن آ جائے، تو شریعت نے منع کیا ہے کہ تم نکاح نہ کرو اس دن؟ بولیے، منع کیا؟ تو کیوں نہیں کرتے؟ اس دن ہم دکھی تھے، میرا باپ چلا گیا تھا، میرا دادا دکھ میں تھے، تکلیف میں تھے، آنکھیں دکھی تھی، ہم روتے رہے، ہمارا چھایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ارے تمہارے ہاں دکھ ہے، اور جب محرم آئے جس دن میرے مصطفیٰ دکھی ہوئے، جس حسین کی شہادت پر میرے آقا کی آنکھوں میں زار و قطار آنسو آ گئے، اور وہ دن حضرت ام سلمہ بتائیں جن کے لیے فرمائیں کہ میں نے خواب میں حضور کو اس عالم میں دیکھا کہ تاجدار کائنات کی ریش مبارک پر گرد تھی، اور میں نے پوچھا حضور کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ جب حضور جس دن دکھی ہوئے ہوں، تاجدار کائنات کے گھر غم ہو، تکلیف ہو، آزمائش ہو، اس میں امتی کا دعویٰ بھی ہو کہ میں حضور کا امتی ہوں، شریعت نے منع تو نہیں کیا؟ تو تب شریعت نے بھی منع نہیں کیا تھا، تب کیوں کیا؟ تب کیوں کہا نہیں اس دن نہ رکھو؟ اس دن بھی رکھنا تھا نا۔ یہ سوال ہی شرارت والا ہے، یہ سوال ہی محبت آل پاک کے خلاف ہے۔ تمہاری ایمان کی کسوٹی کہاں گئی؟ کہاں گئی؟ حضور کی بارگاہ، حضور کے دل دکھی ہیں، پورا 352 دن رہ گئے، اور یہی 10 دن ملے تمہیں شادی کے لیے، یہی 10-12 دن ملتے ہیں، اور کوئی دن نہیں، بھول گئے۔ ارے میں اتنی بات آل حضرت کی زبان میں کہوں گا، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ جو اس دنوں میں شادیاں کرے اپنے بچوں کو، کوئی ہو، وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، غلط ہے، یہ آقا سے محبت کے منافی ہے، منافی ہے، کوئی ہو۔ اور یہ سوالات، ایسے سوالات اٹھا کر اصل میں محبت امام علی مقام اور فلسفہ شہادت امام حسین سے دور کرنے کی امت کی سازش ہے، امت کے لیے۔ ان سے بچے، یہ زہر والوں کے سوال ہیں، شہد والوں کے نہیں، یہ پیٹ والوں کے سوال ہیں، عشق والوں کے نہیں۔ آگے سوال کا جواب سمجھ لگ گیا؟ بولیے ہاں۔ نہ ہم صحابہ کرام پر کسی بھی طرح کا تان کرنا پسند کرتے ہیں،
اور اسی طرح آل پاک کی محبت پر بھی اور مودت پر کوئی کمپرومائز کرنا پسند نہیں کرتے. یا اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، سر تابہ قدم ہے تنے، سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ کس کا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ کس کی چاہت ہے؟ میں اسی پر اختتام کرتے ہوئے، میرے پاس حوالہ جات تھے کہ میں مضمون آگے چلاتا، مگر یہ درد اور فکر دینا بھی ضروری تھی. اور سیدہ کائنات کی محبت، ارے جن کا ادب ہی، جن کا ذکر سن کے ہی طہارت اور پاکیزگی اور اپنی، ہائے کیا کہوں، اپنی جو ہے وہ نجاست کا خیال آ جائے کہ وہ پاک ہستی، اور حضور جن کے لیے فرمائے، یہ حدیث ہی کافی نہیں، ایمان کو ایسے کھڑا کر دینے کے لیے. صحابہ کہتے ہیں حضور سے کلام کرتے تو فرمائے، عرض کرتے بھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور سیدہ کائنات، طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات، ملکہ کائنات، مخدومہ کائنات، خون رسول پر وردہ آغوش مصطفیٰ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتی آپ کے لیے حضرت فاروق اعظم روایت لائیں اور فرمائیں میں نے خود اپنے کانوں سے تاجدار کائنات کو فرماتے سنا، فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان، مجھ محمد کے ماں باپ قربان. سیدہ آپ پر ہم سب کے ماں باپ قربان، سیدہ آپ پر ہمارا سب کچھ قربان. کہ وہ سیدہ کی شان یہ ہے کہ جن پر حضور کہے میرے ماں باپ فاطمہ تجھ پر قربان. اور اقبال جیسے پکار اٹھے، لوگوں حضرت مریم کو ایک نسبت نے شان عطا کر دی، ادھر سیدہ کو 3 شانیں ملی ہیں. آپ حضور کی نور چشم ہیں، آپ حضرت علی المرتضیٰ کی بانو اور زوجہ ہیں، اور آگے تو کہا مرکزاں مادر عام مرکز پرکار عشق، عشق کے مرکزی نقطے حسین کی ماں ہیں، اور عشق کے سالار حسین کی ماں ہیں. اور آخر پر فرمانے لگے مجھے شریعت نے حضور کی فرمان و سنت نے روک دیا ہے، ورنہ میرا دل کرتا ہے میں سیدہ فاطمہ زہرا کے روزے کا طواف کروں اور سجدے کروں، مگر مصطفیٰ نے روک دیا ہے. لوگوں جن کی طہارت ایسی ہو کہ جن کا ذکر سن کے یہ کیفیت ہو، کوئی ان کے لالوں کو تکلیف دے، پیاسا رکھے، تڑپائے، جو قرآن والے ہوں، جو ناز و نام والے ہوں، جن کے لیے حضور اپنے منبر چھوڑیں، کوئی انہیں تکلیف دے، پیاسا رکھے، ان پر ظلم کرے، ستم کرے، زیادتی کرے، لوگوں وہ کون سا ایمان لیے پھرتے ہیں؟ غور کریں. اللہ ہم سب کو مودت اور محبت اہل پاک والا رکھے.